راویوں کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام بہشت میں آزادی کے ساتھ آسائش و آرام کے ساتھ مقیم تھے۔ ابلیس بہشت اور عالم بالا سے راندہ درگاہ ہو چکا تھا، اس لیے اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی جاگزیں ہو گئی اور آتش انتقام اس کے دل میں بھڑک اٹھی، اور اس نے یہ خیال کیا کہ اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لا کر ایسی صورت اختیار کی جائے کہ حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام میں تفرقہ پڑ جائے۔ ابلیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت کے تمام فواکہات کھانے کی اجازت مل گئی ہے، البتہ شجر ممنوعہ درخت گندم کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، یہ بات معلوم کر کے اس کی مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی اور فرش زمین سے عالم بالا کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب ابلیس کا عالم بالا میں داخلہ ممنوع تھا اور اس کی طاقت سلب کر لی گئی تھی، تو یہ پھر کس طرح ممکن ہو سکا کہ وہ آسمانوں کی جانب مصروف پرواز ہو؟ اس حصے میں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اسے 3 اسم اعظمیات تھے جن کا ورد کرنے کی وجہ سے اس کو یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ وہ آسمان اول سے فلک حتم تک پہنچ گیا اور بہشت کے دروازوں پر بنے ہوئے یعقوب سورہ کے 2 چبوتروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک یہ انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے تو اس سے مطلب کی بات کی جائے، لیکن 300 سال تک کوئی نہ آیا۔ 300 سال گزرے تھے کہ مور جنت سے باہر آیا۔ اس کو دیکھتے ہی ابلیس کی مسرتوں کی انتہا نہ رہی، اس سے کہنے لگا کہ اے خوشنما پرندے، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ مور نے مخاطب سے کہا کہ آپ بھی تو اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کون ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ میں بھی ایک فرشتہ ہوں اور ایک لمحہ بھی اللہ کی بات سے غافل نہیں رہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں بہشت میں آؤں، وہاں کے لطائف و عواطف کا اپنے دوستوں کے ساتھ مشاہدہ کروں تاکہ اطاعت و عبادت میں زیادتی کا سبب ہو سکے اور خوف و ورجہ میں ترقی کا سبب بن سکے، جس کی وجہ سے مجھے دوسروں پر سبقت حاصل ہو جائے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ممدو معامن ہو سکو؟ اس کے سلے میں تم کو 3 باتیں ایسی بتاؤں گا جس کی وجہ سے تم کو ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، نہ بڑھاپا آئے گا اور نہ بیماری، اور ہمیشہ کے لیے بہشت میں رہو گے کہ گویا یہ صفات بہشت میں رہنے والوں کو حاصل تھے۔ مور شیطان کے دھوکے میں آ گیا، لیکن مور نے شیطان سے معلوم کیا کہ تم صحیح بات کہہ رہے ہو۔ شیطان نے کہا کہ بالکل درست، بلکہ اپنی بات کی قسم کے ساتھ تصدیق کی۔ اس طرح مور کو شیطان نے دھوکے اور لالچ میں ڈال دیا۔ مور نے شیطان سے کہا کہ میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں تجھ کو جنت میں لے جا سکوں، لیکن ایک سام میرا دوست ہے، شاید وہ اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکے، لہٰذا میں اس کو بلاتا ہوں۔ شیطان سے یہ بات کر کے مور سانپ کے پاس آیا اور اس کو تمام باتیں بتا کر شیطان کی مدد پر آمادہ کر لیا، اور یہ دونوں شیطان کے پاس آئے۔ شیطان نے سانپ سے طویل گفتگو کی اور اس سے اپنے پرانے روابط کا ذکر کیا، جس سے سانپ بہت متاثر ہوا اور شیطان سے کہنے لگا کہ رضوان اور جنتی فرشتوں کی موجودگی میں تم کو جنت میں کس طرح لے جا سکتا ہوں؟ ابلیس نے کہا کہ اس طرح ممکن ہے کہ تو اپنا منہ کھول دے، میں تیرے منہ میں داخل ہو جاؤں گا اور اس طرح تو مجھے جنت میں جہاں میں جاؤں چھوڑ دینا۔ الغرض شیطان کی طریق پر سانپ اپنے منہ میں چھپا کر اس کو جنت میں لے آیا اور اگل دیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ شیطان جنت میں سانپ کی دم کی جانب سے باہر آیا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ شیطان کا ایک قدم ابھی سانپ کے منہ ہی میں تھا کہ اس نے کہا کہ مجھے شجر ممنوعہ کے قریب لے جا کر چھوڑ دو۔ اس طرح سانپ نے اس کو درخت گندم کے پاس لے جا کر چھوڑ دیا۔ اس نے اتفاق کے جنت کے نگہبانوں کو فوراً یہ اطلاع مل گئی کہ شیطان جنت میں داخل ہو گیا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو نکالنے کی تدابیریں سوچیں، لیکن حکم ربی ہوا کہ فی الحال اس کام میں عجلت نہ کی جائے، کیونکہ اس زمن میں بہت سی مصلحتیں اور اسرار پوشیدہ ہیں۔ مور کی سزا، مور کو یہ سزا دی گئی کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے اس کے سر کے بال پکڑ کر اس کو جنت سے نکال دیا۔ اس دن تک اس کے سر پر 600 خوبصورت رنگا رنگ بال تھے، لیکن فرشتوں نے انہیں نوچ ڈالا اور یہی 2 بال باقی چھوڑ دیے جو آج اس کے سر پر باقی ہیں۔ اس کے پیر اس سزا میں مسخ کر دیے کیونکہ اس نے شیطان کو جنت میں لانے کا ثبوت دیا تھا اور ابدی طور پر بہشت سے نکال دیا گیا۔ سانپ کا زہر، مور کے بعد سانپ کا نمبر آیا
اس دن تک شیر کی طرح اس کے بھی 4 پیر تھے، لیکن بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ 4 پائیوں کی طرح اس کا سر زبرجدین اور اس کا جسم مختلف قسم کے عمدہ رنگوں کا امتزاج تھا، جس میں سرخ، زرد اور سبز رنگ نمایاں تھے، اور اس کا جسم صاف، شفاف اور چمکدار تھا، اس کے دانت سلسلہ وار اور موتی کی طرح سفید تھے، اور اس کے دہانے میں سفید مشکی زبان تھی، اس کی کمر سفید چاندی کی طرح، اس کا پیٹ سرخ موتی کی مانند، اس کی گردن زبرجد اور اس کا سر یاقوت کی مانند تھا۔ حاصل کلام یہ کہ اس کا حسین و جمیل وجود مسخ کر دیا گیا اس سزا میں کہ وہ اپنے منہ میں شیطان کو رکھ کر جنت میں لے گیا تھا، اور اس کے دانتوں میں زہر ملا کر اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ جل شانہ نے اپنی صفت جباری کے ساتھ اس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس تمام معاملے میں تیرا کردار ہی اثر رہا ہے، لہٰذا اپنے قصور اور فطور کی وجہ سے نگوسار اور قلب زمین کو کاٹ اور خاک تیرا سے غذا حاصل کر اور اسی ذلت کے ساتھ زندگی گزار۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔